مطلب اور عبد المطلب۔ ہاشم کا بھائی مطلب کہنے کو مکہ کا رئیس بن گیا، مگر اس کا دل بچھڑے ہوئے بھائی اور اس کی اولاد کے پیار سے نہ بچھڑا۔ دور یثرب سے ایک بار اس کا ایک جاننے والا ثابت بن منظر مکہ میں عمرہ کی غرض سے آیا۔ خزرج قبیلے سے تھا، اپنے محلے میں مطلب کے بھتیجے شیبہ کو کھیلتے پھرتے دیکھا کرتا تھا۔ باقی بچے کھیل کود میں لگے رہتے، شیبہ چھوٹا سا تیر کمان اٹھائے تیر اندازی کرتا رہتا۔ ثابت بن منظر پتہ نہیں خود بھی ممتاز شاعر تھا یا نہیں، بہرحال بعد میں ممتاز ہونے والے بہت بڑے شاعر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ باپ تھا۔ اس نے مطلب کو اس کے بچھڑے بھائی ہاشم کے بیٹے شیبہ کی ایسی اچھوتی تصویر دکھائی کہ مطلب اپنے بھتیجے کے لیے بے تاب ہو گیا۔ ثابت بن منظر کہنے لگا، ہمارا بھانجا تیرا بھتیجا شیبہ اپنی کمان کھینچ کے جب تیر چلاتا ہے تو اس کا تیر عین نشانے پہ جاتا ہے، میرے ہاتھ کی ہتھیلی سے بھی چھوٹی جگہ کے ہدف سے بجلی کی طرح گزر جاتا ہے۔ وہ تیر چلاتے ہوئے یہ بھی کہتا ہے، میں بلند مرتبہ عمر کا بیٹا ہوں، جسے اس کی قوم نے ہاشم کا خطاب دیا تھا۔ اپنے اشعار سنا کے اس نے مطلب کو ابرو اٹھا کے دیکھا کہ مطلب اشعار سن کے مضطرب ہو گیا۔ اس کی بے چینی بڑھانے اور بھڑکانے کے لیے بولا، تو ہاشم کا کیسا پیارا بھائی ہے جو اپنے دور رہنے والے اس بھتیجے کو بھولا بیٹھا ہے۔ مطلب کپ کپاتا ہوا کھڑا ہو گیا اور بولا، بس ہو گیا فیصلہ، اس وقت تک گھر کی چوکھٹ پہ قدم نہ رکھوں گا جب تک تیرے شہر یثرب سے اپنا بھتیجا واپس نہ لے آؤں۔ لوگوں نے بڑا سمجھایا، دیکھ وہ ہاشم کا بیٹا ضرور ہے مگر سلمہ خزرجی کا بیٹا بھی تو ہے، وہ یثرب سے تجھے اپنا بیٹا دے کے کیسے بھیجے گی؟ وہ اپنی کہی منوانے والی حوصلہ مند عورت ہے، وہ تیری نہیں سنے گی۔ مطلب نے کہا، جو بھی ہو وہ اپنا بھتیجا لے کے آئے گا۔ اونٹ پہ بیٹھا اور یثرب پہنچ گیا۔ بنو خزرج کے بنو نجار محلے میں اپنے بھتیجے کو جا ڈھونڈا، دیکھا شیبہ تیر اندازی کرتا پھر رہا ہے، کھیل رہا ہے۔ قریب ہوا تو اسے محسوس ہوا اس کا بچھڑا بھائی ہاشم کم سنی کی قبا پہنے سامنے آ کھڑا ہوا۔ شیبہ اپنے مرحوم باپ کے مشابہ تھا، وہی ناک نقشہ، کھلی پیشانی، روشن بڑی بڑی آنکھیں، گوری رنگت اور مسکراتا و خلوص سے بھرا معصوم چہرہ۔ شیبہ کے روپ میں اس کے سامنے بچھڑا بھائی ہاشم کھڑا تھا۔ مطلب بھتیجے کو مل کے رونے لگا۔ روتے روتے اس نے شعر کہہ ڈالے، میں نے شیبہ کو پہچان لیا اس وقت جب وہ بنی نجار کے لڑکوں کے ساتھ تیر اندازی کے کھیل کھیل رہا تھا۔ میں نے پہچان لیا، جان لیا کہ اس کا زور بازو، ڈھنگ اور طریقہ ہم سے ہے۔ یہ جان لینے کے بعد میری آنکھیں آنسوؤں کے ڈونگرے برسانے لگیں۔ مطلب نے اپنی بھاوج سلمہ کو اپنی آمد کی اطلاع بھیجی۔ سلمہ نے بلوایا، ٹھہرایا، آؤ بھگت کی۔ ایک دن مطلب نے مطلب کی بات کہہ ڈالی، کہنے لگا، بھابھی بھتیجے کو لینے آیا ہوں، لیے بغیر نہ جاؤں گا۔ سلمہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مطلب نے ضد کی۔ سلمہ نے خفگی ظاہر کی۔ مطلب لرز کے تڑپ گیا، بولا، بھاوج ایسا نہ کرو، ہم تیرے بیٹے کی قوم ہیں، تیرے بچھڑے خاوند کی چھوڑی ہوئی مکہ کی سربراہی تیرے اس بیٹے کی امانت ہے۔ میں اس لیے اسے لینے آیا ہوں کہ تیرے خاوند سے ملی تیرے بیٹے کی امانت واپس کروں، مکہ کی سرداری اسے دوں جو اس کا حق ہے۔ دیکھ تیرا بیٹا جہاں بھی ہوگا رہے گا تیرا بیٹا ہی، وہ ہر محبت بھری راہ کو تیرا رستہ سمجھ کے چلے گا، تیرے پاس بھی آیا کرے گا۔ تو خود چل کے دیکھنا، تیرے بیٹے کے لیے ایک خوش بخت زندگی منتظر ہے، ایسی زندگی جو صرف کسی قوم کے سردار کی قسمت میں لکھی ہوتی۔ کئی دن تک بحث و تکرار رہی، منت سماجت ہوئی، مطلب بھابھی کے سامنے رو پڑا۔ تیسرے دن سلمہ نرم پڑ گئی، بیٹے کو بھیجنا اسے منظور کر لیا۔ مطلب اپنے بھتیجے شیبہ کو اپنے اونٹ پہ بٹھا کے مکہ کی طرف روانہ ہوا تو سلمہ کے احسان کی شکر گزاری میں شاعری کے قافیے میں کہنے لگا، بنی نجار کے پاس کبھی آؤ تو ان سے کہہ دینا کہ میں اور ان کا لڑکا ایک ہی جماعت ہیں، ایک کنبہ ہیں۔
میں نے پرکھا ہے، یہ ایسے خوش رو لوگ ہیں جو مجھ سے ملاقات کی راہ دیکھتے ہیں اور میری آہٹ سے محبت رکھتے ہیں۔ ہاشم کے بڑے بھائی مطلب کے کہے ہوئے ان اشعار سے نسل در نسل بنو ہاشم اور بنو نجار کے باہمی پیار کی داغ بیل پڑی۔ مطلب شکر گزار ہوا، اپنی اونٹنی کو صحرا میں دوڑاتا ہوا 10ویں دن مکہ کے مضاف میں پہنچ گیا۔ شاید وہ نہ جانتا ہو کہ آگے کی ساری کہانی اس کی اونٹنی میں پیچھے بیٹھے دھول سے اٹے اس کے بھتیجے شیبہ کے توسط سے تاریخ میں رقم ہونی ہے۔ مکے کے لوگوں نے گر سے اٹے اونٹ میں مطلب کے پیچھے بیٹھے ایک کم سن لڑکے کو دیکھا تو سمجھے مطلب کوئی غلام بچہ خرید لایا، اس لیے اسے عبد المطلب کہہ دیا۔ پیار سے جیت کے لائے ہوئے بھتیجے شیبہ نے بھی تائے کے پیار میں اپنا اصل نام چھوڑ دیا، انہی کے نام کی غلامی کو اپنی ذات کی پہچان بنا لی۔ ساری عمر شیبہ نہیں کہلوایا، مطلب کے پیار سے بندھا، اسی کی غلامی سے جڑا، اسی نام کی محبت میں گندھا تایا مطلب کا غلام عبد المطلب اپنی پہچان بنا لیا، یہی نام خود ہی خود پہ رائج کر لیا۔ شاید سیدنا عبد المطلب جان گئے تھے کہ بڑی بادشاہیاں غلام بن کے ہی ملا کرتی ہیں۔